السلام علیکم۔ آج ہم گردشی حرکت یعنی سرکولر موشن کے کچھ بہت ہی بنیادی لیکن اہم تصورات پر بات کریں گے، جی بالکل۔ جیسے زاویائی ہٹاؤ یعنی اینگولر ڈسپلیسمنٹ، پھر زاویائی رفتار اینگولر ویلوسٹی، اور زاویائی اصلاح اینگولر ایکسلریشن۔ ہاں، اور یہ خاص طور پر ایف ایس سی کے پہلے سال کے طلباء کے لیے بہت ضروری ہے، ان کو سمجھنا آگے بہت کام آتا ہے۔ بالکل، تو کوشش کریں گے کہ آسان لفظوں میں سمجھا جائے۔ چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے زاویائی ہٹاؤ سے۔ اچھا، تصور کریں کہ کوئی چیز، کوئی نقطہ ایک دائرے میں گھوم رہا ہے، تو وہ نقطہ دائرے کے مرکز پر جتنا زاویہ بناتا ہے نا گھومتے ہوئے، بس وہی زاویائی ہٹاؤ ہے۔ اسے تھیٹا سے ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کا ایک سادہ سا فارمولا بھی ہے، تھیٹا از ایکولز ٹو ایس اوور آر۔ یہاں ایس وہ فاصلہ ہے جو نقطے نے دائرے کے محیط پر طے کیا، یعنی کوس کی لمبائی، اور آر دائرے کا رداس ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ جاننا بھی اہم ہے کہ اس زاویے کو ناپتے کیسے ہیں، مطلب اس کی اکائیاں کیا ہیں؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ تو دیکھیں، طبیعیات میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے نا، وہ ہے ریڈین۔ اچھا، اگرچہ ڈگری بھی استعمال ہوتی ہے اور چکر یعنی ریولیوشنز بھی، لیکن حساب کتاب میں ریڈین ہی چلتا ہے۔ اچھا، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک پورا چکر 360 ڈگری کا ہوتا ہے یا پھر 2 پائے ریڈین کے برابر۔ 2 پائے ریڈین، ٹھیک۔ جی، اور اس کی سمت بھی ہوتی ہے، وہ ہم معلوم کرتے ہیں دائیں ہاتھ کے اصول یعنی رائٹ ہینڈ رول سے۔ ہاں، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ اپنی انگلیاں چیز کے گھومنے کی سمت میں گھمائیں تو آپ کا انگوٹھا محور گردش یعنی ایکسس آف روٹیشن کے ساتھ ساتھ تھیٹا کی سمت بتائے گا۔ اچھا، تو یہ ایک سمتی مقدار ہوئی، ویکٹر کوانٹٹی؟ جی ہاں، لیکن یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ تھیٹا جو ہے نا، وہ تکنیکی طور پر صرف بہت ہی چھوٹے زاویوں کے لیے ایک مکمل سمتی مقدار مانا جاتا ہے۔ صرف چھوٹے زاویوں کے لیے؟ جی، بڑے زاویوں کے لیے اگر آپ 2 زاویوں کو جمع کریں اور پھر ان کی ترتیب بدل کر جمع کریں تو نتیجہ فرق آ سکتا ہے، اور یہ ویکٹرز کی خاصیت نہیں ہوتی۔ اوہ، یہ تو نئی بات ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ تو یہ تو ہو گیا کہ جسم کتنا گھوما۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنی تیزی سے گھوم رہا ہے۔ بالکل، یہیں پر آتی ہے زاویہ رفتار یعنی اومیگا۔ اومیگا۔ جی، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سیدھی لائن میں چلتے ہوئے رفتار ہوتی ہے نا، کہ وقت کے ساتھ فاصلہ کیسے بدل رہا ہے۔ ہاں۔ یہاں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ زاویہ ہٹاؤ تھیٹا کتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ تو اس کا فارمولا بنتا ہے اومیگا از ایکولز ٹو ڈیلٹا تھیٹا تقسیم ڈیلٹا ٹی، یعنی زاویہ ہٹاؤ میں تبدیلی تقسیم وقت میں تبدیلی۔ ٹھیک ہے، یعنی ریٹ آف چینج آف اینگولر ڈسپلیسمنٹ۔ بالکل، اور اس کی اکائی وہ ہے ریڈین فی سیکنڈ۔ ریڈین فی سیکنڈ۔ جی، اور تھیٹا کی طرح اس کی سمت بھی دائیں ہاتھ کے اصول سے محور گردش کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اور ہاں، جیسے عام رفتار میں اوسط اور لمحاتی رفتار ہوتی ہے، ویسے ہی یہاں بھی اوسط ایوریج اور لمحاتی انسٹنٹینیس زاویہ رفتار ہوتی ہے۔ لمحاتی والی جو ہے وہ ایک صحیح معنوں میں سمتی مقدار ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اور اگر گھومنے کی رفتار خود بھی بدل رہی ہو، جیسے ہم پنکھا چلاتے ہیں تو وہ آہستہ سے تیز ہوتا ہے، یا بند کرتے ہیں تو تیز سے آہستہ؟ بہت اچھا سوال پوچھا۔ بالکل یہی صورتحال ہمیں تیسرے تصور کی طرف لاتی ہے، زاویائی اسرا یعنی الفا۔ الفا؟ جی، یہ بتاتا ہے کہ زاویائی رفتار اومیگا وقت کے ساتھ کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، یعنی الفا برابر ہے ڈیلٹا اومیگا بٹے ڈیلٹا ٹی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے لکیری اسرا، لینئر ایکسلریشن جیسا ہی ہوا، لیکن گھومنے والی حرکت کے لیے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، وہی چیز ہے، اور اس کی اکائی بنتی ہے ریڈین فی سیکنڈ مربع۔ ریڈین فی سیکنڈ مربع، ٹھیک ہے۔ جی، اس کی سمت بھی محور گردش کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اب اگر تو زاویائی رفتار بڑھ رہی ہے یعنی پنکھا تیز ہو رہا ہے تو الفا کی سمت وہی ہوگی جو اومیگا کی ہے، اور اگر زاویائی رفتار کم ہو رہی ہے یعنی پنکھا آہستہ ہو رہا ہے تو الفا کی سمت اومیگا کے مخالف ہوگی۔ صحیح، یہ منطقی ہے۔ ہاں، اور ایک اور اہم بات، خاص طور پر سخت اجسام ریجڈ باڈیز کے لیے، جیسے کوئی پہیہ گھوم رہا ہے، اس پہیے کے جتنے بھی نقاط ہیں نا، ان سب کا اومیگا
اور الفا بالکل ایک جیسا ہوگا۔ سب کا ایک جیسا؟ جی، زاویہ رفتار اور زاویہ اسراء، لیکن ان کی لکیری رفتار یعنی ٹینجنشل ویلوسٹی وہ مختلف ہوگی۔ جو نقطہ کنارے پر ہے وہ زیادہ تیزی سے حرکت کرے گا مرکز کے قریب والے نقطے کی نسبت۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو خلاصہ کریں تو ہم نے 3 چیزیں دیکھیں: زاویہ ہٹاؤ تھیٹا، جی جو بتاتا ہے کتنا گھوما، جی پھر زاویہ رفتار اومیگا، جو بتاتی ہے کتنی تیزی سے گھوما، بالکل، اور آخر میں زاویہ اسراء الفا، جو بتاتا ہے کہ گھومنے کی تیزی کیسے بدل رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ تینوں مل کر گردشی حرکیات روٹیشنل ڈائنامکس کی بنیاد بناتے ہیں۔ تو اب اگر FSC کے طلبہ کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، امتحان کی تیاری کے لیے کن باتوں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے؟ واضح طور پر سمجھیں اور یاد رکھیں: تھیٹا، اومیگا، الفا۔ ٹھیک ہے، تعریفیں۔ دوسرا، اکائیاں، یونٹس، خاص طور پر ریڈین کیا ہے اور اس کو ڈگری یا چکر میں کیسے بدلتے ہیں، یہ آنا چاہیے۔ کنورژن۔ تیسرا، سمت معلوم کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کا اصول، اس کی تھوڑی مشق کر لیں۔ دائیں ہاتھ کا اصول، ٹھیک۔ چوتھا، اوسط اور لمحاتی، ایوریج اور انسٹنٹینیس ویلیوز کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ پانچواں، وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ تھیٹا صرف چھوٹے زاویوں کے لیے ویکٹر کیوں ہے، اس تصور کو سمجھیں۔ ہاں، وہ ٹیکنیکل نقطہ۔ جی، اور آخر میں جو بنیادی فارمولے ہیں: تھیٹا برابر SR، اومیگا برابر ڈیلٹا تھیٹا ڈیلٹا ٹی، اور الفا برابر ڈیلٹا اومیگا ڈیلٹا ٹی، یہ بالکل پکے ہونے چاہیے۔ بہت خوب، یہ نکات یقیناً مددگار ہوں گے، اور واقعی اگر یہ بنیادی باتیں سمجھ آ جائیں تو پھر آگے طبیعیات میں ٹارک ہے، مومنٹ آف انرشیا ہے، ان سب کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ بنیاد ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہی اصول ہمارے نظام شمسی میں سیاروں کی گردش سے لے کر ایک ایٹم کے اندر الیکٹران کی حرکت تک کس طرح لاگو ہوتے ہوں گے؟ جی ہاں، ان کا اطلاق بہت وسیع ہے۔ تو اس پر غور کرتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔